السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جب تک بھی ہم سب کو زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور واپسی پر ایمان نصیب فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ دوستو، حج 2023 میں جانے والے بیچارے ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ انتظار کر رہے ہیں کب ہماری منظوری کی خبر آئے، اور یقیناً انتظار کرنا بھی چاہیے۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، بہت جلد آپ کو منظوری کی خبر ملنے والی ہے۔ آج جو سوال کیا گیا ہے، تو اسی سوال کو پڑھ کر میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ اس کے بارے میں کیوں نہ بتا دیا جائے۔ دوستو، حج کو تو آپ انشاءاللہ جائیں گے اور انشاءاللہ سبھی کی منظوری آئے گی۔ ساتھ ساتھ میں جو باتیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ وہاں کوئی بتانے والا نہیں ملے گا، آپ کے بہت کام آئے گی۔ اس لیے آپ یہیں پوچھتے رہیں اور سیکھتے رہیں، روزانہ ہر ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ میں ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ نئی باتیں اور آپ کی جو علم میں نہیں ہوگی، نہیں جانتے ہوں گے، وہ باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کا حج مکمل ہو جائے۔ اتنے لاکھ روپے، 3-4 لاکھ روپے لگا کر ایک آدمی حج کو جا رہا ہے، اور حج اگر صحیح نہ ہوا تو کیا فائدہ۔ اس لیے دوستو، سیکھتے رہو اور سیکھ کر ہی جانا، بغیر سیکھے مت جانا، ورنہ وہاں آپ کو کوئی سکھانے والا، بتانے والا نہیں ملے گا، وہاں کی زبان آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، کوئی عالم آپ کو نہیں ملے گا کہ اس سے پوچھ لے، اس لیے وہاں بڑی دقتیں ہوگی۔ تو یہاں آپ سیکھتے رہیں۔ اس لیے آج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو احرام کتنے دن تک باندھنا ہے، عمرے کا احرام کب سے کب تک باندھا جاتا ہے اور کہاں سے باندھا جاتا ہے، اور حج کا احرام کب سے کب تک باندھا جاتا ہے اور کہاں سے باندھا جاتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب بھی دوں گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، اگر آپ یہاں سے پہلے مدینے میں جاتے ہیں، تو مدینے سے جب آپ 8 دن کے بعد رخصت ہوں گے اور مدینے سے باہر جب آپ نکلیں گے، تو ایک مسجد ہے، مسجد ذوالحلیفہ۔ مسجد کا نام یاد رکھیں، مسجد ذوالحلیفہ۔ تو یہ بس والا آپ کو خود بخود بغیر کہے وہاں جا کر کے روکے گا۔ وہاں اتر کر آپ غسل کریں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، وضو کریں گے، اور آپ کے بدن پر جتنے بھی کپڑے ہیں سلے ہوئے، وہ سب اتار کر آپ احرام کی چادریں پہن لیں گے۔ عورتیں تو اپنے انہی کپڑوں میں رہے گی، یہ چادروں میں نہیں رہے گی۔ جو کپڑے ان کے ہیں یہ تو اسی میں رہے گی، بس سر کے اوپر جو احرام ہوگا ان کا اسے باندھ لے گی، اور جو میں نے ہیٹ یعنی جو ٹوپا ہوتا ہے بغیر چھت والا، تو اسے اوڑھ کر اس کے اوپر اپنا ڈھاٹا باندھے گی، اور وہاں 2 رکعت عمرے کی نیت سے آپ نفل پڑھیں گے، اور پھر عمرے کی نیت کر کے آپ وہاں سے چل دیں گے۔ آپ کے پیروں میں جوتا نہیں ہوگا، آپ کو چپل پہننی ہوگی، سیدھی چپل، جنہیں ہم ہوائی چپل بھی کہتے ہیں، یا 2 پٹیوں والی، جس میں ہمارا پاؤں وہ کھلا رہے، بند نہ ہو، ایسی چپلوں کا استعمال آپ کو کرنا ہے۔ ٹوپی اتار لینی ہے، احرام میں ٹوپی نہیں اوڑھی جاتی، ٹوپی کو بھی آپ کو اتار لینا ہے۔ اچھا، اس بات ایک ذہن میں رکھے کہ عورتیں احرام کو نہیں اتارتی، کہتی ہے کہ میں تو اب احرام میں نے باندھ لیا ہے، اب میں اسے نہیں اتارتی، جب وضو کرتی ہے تو نہیں اتارتی، تو لہٰذا بغیر احرام اتارے آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا مسح نہیں ہوگا، اور مسح کرنا فرض ہے۔ اس لیے آپ اپنے احرام کو اتار کر، جس طرح سے یہاں دوپٹے کو پیچھے کو اتار کر آپ مسح کرتی ہیں سر کا، اسی طرح سے مسح کریں۔ اور حاجی حضرات ٹوپی نہ اوڑھیں، احرام باندھنے کے بعد اپنی ٹوپی اپنے بیگ میں رکھ لیں۔ اب آپ یہاں سے جائیں گے مکہ میں، اور مکے میں جاتے ہی آپ بلڈنگ پر اپنا سامان وغیرہ رکھیں گے، اور آپ سب سے پہلے عمرہ کریں گے۔ سب سے پہلے وہ آپ کو سیدھا حرم میں جانا ہے، اور حرم میں جانے میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ حرم میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو حدیث میں آتا ہے
کہ جب انسان کی کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو وہ اللہ سے جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جو ہے، ہماری جو عادت ہے، آپ کی بھی سبھی کی میں نے دیکھی ہے کہ وہ جو ہے ادھر ادھر کو دیکھنے کی ہے۔ ہم جو ہے جب نئی جگہ جاتے ہیں تو وہاں کی بلڈنگیں، وہاں کی چیزیں جو ہے اوپر نظر رہتی ہے، کچھ دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب آپ حرم میں پہنچ جائیں، حرم کی بلڈنگوں میں پہنچ جائیں، تو آپ اپنی نظریں نیچی رکھیں، کیونکہ ایسا نہ ہو اچانک آپ کی نظر کعبے پر پڑ جائے۔ تو دوستو، جب آپ کو محسوس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ہاں کعبہ آ گیا، تو آپ وہاں اپنی نظر جب کعبے پر آپ کی پڑے تو پلک نہیں جھپکنا۔ پلک جھپکنے سے پہلے آپ جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی۔ پلک جھپکنے کے بعد میں وہ خاصیت ختم ہو جائے گی۔ دعا تو ویسے آدمی وہاں مانگتا ہے قبول ہوتی ہے، لیکن یہ خاص فضیلت بتائی گئی ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے۔ تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ آپ بھی کمنٹ میں بتائیں کہ کیا مانگنا چاہیے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ، زندگی میں جتنی بھی دعائیں مانگوں میری ساری دعا قبول فرما۔ تو یہ دعا سب سے کارآمد رہے گی۔ آپ زندگی بھر پھر جو بھی دعا مانگا کریں گے آپ کی قبول ہویا کرے گی۔ یہ میری جو ہے اپنی طرف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں جو ہو آپ بھی کمنٹ میں رائے دے سکتے ہیں۔ باقی یہ دعا میرے حساب سے بہتر رہے گی۔ تو یہ احرام آپ نے باندھا، آپ نے 7 چکر جو ہے طواف کر لیا، اس کے بعد 2 نفل پڑھی جائے گی جو حرم کے اندر ہی پڑھنی ہے، حدود میں پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ مرد اور عورتوں کو الگ الگ پڑھنی ہے۔ مردوں کو عورتوں میں گھس کر نہیں پڑھنی اور عورتوں کو مردوں میں گھس کر نہیں پڑھنی۔ ایک سائیڈ میں ہو کر چاروں طرف جگہ پڑی ہوئی ہے، آپ وہاں 2 رکعت جو ہے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پیچھے جہاں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے وہاں جو ہے صفا مروہ ہے، آپ وہاں جائیں گے اور وہاں بھی 7 چکر لگائیں گے۔ اور 7 چکر لگانے کے بعد میں آپ کو گنجا ہونا ہے۔ عورتیں بھی اپنے جو ہے ذرا سے اپنے جو ہے پوروے پر بال کو لپیٹ کر کے تھوڑے تھوڑے جو ہے بال جو ہے کینچی سے کاٹ لے گی، خود بھی کاٹ سکتی ہے، ایک دوسرے کے بھی کاٹ سکتی ہے۔ اور مردوں کو جو ہے گنجا ہونا پڑے گا، چاہے بادشاہ ہو، امیر ہو، فقیر ہو، سب کو گنجا ہونا پڑے گا۔ تو یہ جب آپ گنجے ہو جائیں گے پھر آپ جو ہے اپنے روم پر جا کر کے آپ جو ہے نہائیں گے، غسل کریں گے اور احرام اتار دیں گے اور اپنے اصلی کپڑے پہن لیں گے۔ تو یہ تھی احرام کی بندش اتنی سی۔ تو میری رائے ہے کہ آپ مکے میں جاتے ہی فوراً اس کام کو کر لیں۔ اسی طرح سے جب بھی عمرہ کریں گے، یہ تو پہلا عمرہ ہے، جاتے ہی آپ کو کرنا ہے۔ یہ اس وجہ سے کرنا ہے کیونکہ آپ میقات سے گزر رہے ہیں۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ تو دوستو، جب آپ میقات سے گزریں گے، کوئی سی بھی میقات ہو، چاہے وہ طائف والی ہو یا مسجد جورانہ والی ہو یا مسجد عائشہ کی ہو، تو جب بھی آپ کو جو ہے عمرہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو لوٹ کر واپس جانا ہے، اگر آپ کو واپس حرم میں نہیں جانا، آپ سیدھے نکل کر جا رہے ہیں، تو آپ کو عمرہ نہیں کرنا۔ تو یہ آپ جو ہے عمرہ کریں گے۔ تو دوستو، بات بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو شکایت رہتی ہے کہ جی آپ نے بہت لمبی بات بتائی۔ تو بہرحال آج میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی بتایا جائے۔ آپ کے سوالوں کے جواب بھی ابھی دینے ہیں۔ انشاءاللہ کل میں پھر جو ہے یا کسی اور موقع پر آپ کو بتاؤں گا کہ حج کا احرام کہاں سے باندھتے ہیں اور کتنے دن تک آپ کو باندھنا ہے۔ تو دوستو، اب آپ جو ہے اپنے سوالوں کے جوابات سنیں۔ سب سے پہلا جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے، ناظر حسین بھائی نے کیا ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا جو ٹوٹلی اماؤنٹ ہم سب لوگوں سے لیتی ہے، اس میں سے قربانی کی منی جو ہے اسی میں سے ہی ہوتی ہے یا الگ سے؟ بھائی اسی کے اندر سے ہوتی ہے۔ جو قربانی کی رقم جو ہے آپ نے جو آپ نے قسط جمع کری ہے اسی میں سے ہی ہوگی۔ اسی طرح سے ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر ہم نے جو ہے 2 قسطیں جمع کر دی اور تیسری قسط ہم جمع نہیں کر پائے، ہمارا حساب نہیں بنا، تو کیا ہمارے 2 قسطوں کے پیسے واپس مل جائیں گے؟ جی ہاں، آپ کی دونوں قسطوں کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ہم 3 آدمی ہیں اور 2 آدمی نے جو ہے حج میں جانے سے انکار کر دیا ہے، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بہن ہو یا بھائی، جو بھی جس نے بھی یہ سوال کیا ہے، سب کو میں
جو ہے بتاتا ہوں کہ آپ گھبراؤ نہیں، جیسے ہی آپ کی منظوری آ جائے گی تو ایک فارم آپ جو ہے اس کے لیے بھریں گے، یا آپ قریبی حج ہاؤس جائیں گے اور وہاں جا کر کے ان کا نام پتہ بتائیں گے کہ فلاں فلاں آدمی نہیں جانا چاہتے، ان کی درخواست کو کینسل کر دیجیے، تو آپ کی ان کی درخواست کینسل ہو جائے گی اور آپ کی بچ جائے گی، آپ جو ہے حج کو جائیں گے، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا میں حج میں روٹی پکانے والی مشین لے جا سکتا ہوں حج کے دوران میں؟ جی ہاں، آپ جو ہے لے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ کیا میں انڈکشن لے جا سکتا ہوں جو ہیٹر کی طرح کا ہی ہوتا ہے اس سے کھانا بنانے کے لیے؟ بھائی میری رائے یہ ہے کہ آپ نہ لے جائیں، وہاں جو ہے آٹومیٹک مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ فوراً ہیٹر وغیرہ جب لگاتے ہیں فوراً بول جاتی ہے، اس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے اور وہ چلانے نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے ساتھ خود یہ حادثہ ہوا۔ ہمارے ساتھ میں ایک ساتھی تھے، انہوں نے ہیٹر لے جا رکھا تھا، جیسے ہی انہوں نے لگایا تو فوراً انہیں معلوم ہو گیا اور بڑی دقت ہوئی۔ تو اس لیے میرے بھائی آپ اسے نہ لے جائیں، وہاں آپ کو گیس سلنڈر ملے گا، آپ اسی کا استعمال کریں۔ تو بھائی جن حضرات نے بھی سلام، بہت سارے لوگوں نے سلام کہا ہے، سب کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اللہ تعالیٰ سب کی جائز تمناؤں کو، نیک ارادوں اور مرادوں کو پورا فرمائے اور حج 2023 میں جانا آسان فرمائے۔ جن لوگوں کا پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ سبھی کا سلیکشن کرا دے اور سب کا حج میں جانا آسان فرمائے۔ تو دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دے، شیئر کر دے اور کومنٹ میں اپنے سوالوں کے جوابات اسی طرح پوچھتے رہیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔